والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم، اپنے آپ کو اور حاضرین مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصف کے ساتھ۔ یہ ایام ماہ ربیع الاول کے ایام ہیں جو رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہم صل علی محمد وآل محمد ولادت کے ایام ہیں، اور اسی مناسبت سے جو خطبے کا موضوع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے بہترین نمونۂ عمل ہیں۔ The messenger of Allah is the best example for humanity۔ اور کیوں ایگزامپل ہیں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں انسانیت کو معراج پر پہنچانے کے لیے ان ذرّی اصولوں کے ساتھ بھیجا جو انسان کو نہ صرف اس دنیا میں کامیاب بناتے ہیں بلکہ آخرت میں اس کی نجات کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ کیوں نبی کو فالو کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث ہے اللہم صل علی محمد وآل محمد الا وان ابغض الناس الی اللہ من یقتدی بسنت امام ولا یقتدی باعمالہ۔ یہ حدیث جس میں چوتھے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو نبی کو تو مانے لیکن نبی کی نہ مانے۔ یعنی وارننگ یا اللہ کا مطلب ہے وارننگ، the most hated people in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala are those who believe in the ways of a imam but he does not practice the teaching in their lives۔ so ضروری ہے کہ ہم اگر نبی کو مانتے ہیں تو نبی کی ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے بھیجا اس عمل کے لیے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے وقال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یعنی ہم نے یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ یعنی یہ رب کائنات کا جو ہے وہ خالق ہے، کائنات کو جو ہے وہ اس نے کمال بخشا ہے، ہر چیز کو اللہ نے صورت بخشی ہے اور اسے زندگی گزارنے کے بارے میں راہ بھی سکھائی اور سلیقہ بھی سکھایا ہے۔ تو خدا خود یہ سلیقہ سکھانے نہیں آتا بلکہ خدا جو ہدایت کرتا ہے وہ نبی کے ذریعے کرتا ہے، اسی لیے یہ انسان کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ ایک اور آیت سورہ محمد کی آیت نمبر 2 ہے جس میں خدا اس عمل کو اپنانے میں یا نبی کی زندگی کو اپنی زندگی سے مشابہ کرنے یا اعمال سنت نبی کو اپنانے کا صلہ کیا ہے، تو کہتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم السیئات واصلح بالہم، کہتے ہیں کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور وہی ان کے رب کی جانب سے حق ہے، اللہ نے ان کے گناہ ان کے نام اعمال سے مٹا دیے اور ان کا حال سنوار دیا۔ تو یہاں نبی کی اقتداء کے 2 بینیفٹ بیان کی گئے، ایک کفر عنہم سیئاتہم، خدا ان کے گناہوں کو بخش دے گا، واصلح بالہم، اور ان کی زندگی کو سنوار دے گا۔ اگر انسان سنوری ہوئی اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو نبی کی اقتداء اور پیروی ہی اس کے لیے ایک نجات کا وسیلہ ہے، تو یہ بینیفٹ انسان کو ملتا ہے۔ دوسری جو آیت اس میں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر ہم نبی کی اتباع کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا اور یہ ہماری زندگی کے لیے باعث خیر و برکت ہوگا۔ تو اب لازمی ہے کہ زندگی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے کہ نبی نے زندگی کیسی گزاری، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے کھاتے تھے۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے سورس کو اپنانا پڑے گا۔ رائٹ سورس ہوگا تو رائٹ انفارمیشن ملے گی، رونگ سورس ہوگا تو رونگ انفارمیشن ملے گی۔ دنیا میں آج سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ پوچھا اس سے جاتا ہے کہ جو بعد میں آ کے شامل ہوا، اسے بھول جاتے ہیں کہ جس کے آغوش میں پلے تھے۔ جس نے آغوش میں پالا اگر اس سے سنت لیتے تو کبھی گمراہ نہیں ہوتے، کیوں نبی کا بچپنا وہ بتائے گا کہ جس نے اپنی آغوش میں بیٹھا کر پالا ہے اور اس پہ تو کفر کا الزام لگا دیا تو کیسے اس سے سنت لیتے؟ وہ ذات علی ابن ابی طالب و جناب ابو طالب تھے کہ جنہوں نے نبی کو پالا اور علی علیہ السلام کو پرورش کی۔ تو یہاں سب مولائے کائنات سے باقاعدہ سنت نبی بیان کی گئی ہے۔ ہمارے یہاں جو الغارات کتاب ہے اس کی یہ حدیث ہے جس میں ابراہیم ابن محمد جو مولائے کائنات کے پوتے ہیں، سر فرزند من ولد علی یعنی امام علیہ السلام کے بیٹوں میں سے، وہ کہتے ہیں کان علی علیہ السلام اذا نعت النبی۔ اب دیکھیں نعت کس نے کہی ہے؟ سب سے پہلے ابو طالب نے کہی ہے، لیکن یہاں لفظ کہہ رہا ہے نعت النبی، یعنی
جب نبی کی جو ہے وہ عظمتوں کو ان کی تعریف کر رہے ہیں تو کیا تعریف کی؟ تو کہتے ہیں نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ہوا خاتم النبیین، وہ آخری پیغمبر ہے، ان کے بعد کوئی پیغمبر ہے، اجود الناس ہے، سب سے پہلا کیا ہے؟ سب سے زیادہ جنرس ہے۔ نبی کی کیا ہے سب سے بڑی چیز؟ کیا ہے؟ جنرسٹی، ہر ایک چیز میں جنرسٹی۔ یہ جنرسٹی کے کئی سارے اسباب ہیں، ایک کسی کی خطاؤں کو معاف دینا، ایک کسی کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ایک کسی کے لیے دعا کر کے اس کی مشکل کو دور کر دینا، یہ بہت سی جنرسٹی۔ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، آج تک نبی نے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ کیوں نہیں لوٹایا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ نے انہیں اتنا عطا کیا تاکہ وہ اس در سے ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ اجود الناس سے کفن، ان کے ہاتھوں سے ہمیشہ جود و سخا کی نہریں جاری و ساری رہے۔ وہ اجر الناس سے صدرہ، وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ وسیع الصدر تھے، یعنی معاف کر دینے والے، لیٹ گو کرنے والے لوگوں کو جو ہے وہ معاف۔ اس سے سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ فتح مکہ کے دن چند لوگوں کے علاوہ سب کو عام معافی کا اعلان وہی کر سکتا ہے جس کا دل سب سے بڑا ہو۔ اصدق الناس لہجتاً، جس سے کافر بھی صادق اور امین کہیں، اس کی صداقت کی گواہی کہیں اور سے ضروری نہیں ہے۔ جس کے زبان سے ہر شے نکلی ہوئی سچ ہو اسی کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ اوف الناس ذمتاً، سب سے زیادہ اپنے وعدے کو نبھانے والے، سب سے زیادہ۔ اس کے لیے بہت سے واقعات ہیں نبی کے وعدے کو بچپنے سے، یعنی بڑے ہو کے جب نبی، تو ہمارا نبی تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم و گل کے درمیان تھے، سب سے پہلے اللہ نے ان کو خلق کیا، ان کے سر پہ تاج نبوت رکھا۔ تو اس میں جو وعدے ہو کیسے بچپن کا واقعہ ہے، کسی اپنے دوست کے ساتھ کا کیا اپنی بکریوں کو تم بھی لانا، ہم بھی لائیں گے، چرائیں گے۔ نبی پہلے پہنچ گئے، وہ آیا نہیں، تو انہوں نے اپنی بکریوں کو چرانے کی اجازت نہیں دی کہ ہم نے ساتھ چرانے کو کہا تھا، جب تک آ نہیں جائیں گے تب کسی سے وعدہ کہ یہاں ملوں گا، گھنٹوں ویٹ کرتے رہے جب تک شخص آ نہیں گیا۔ تو یہ اپنے وعدے کو نبھانے والے، اور نبی نے اسی لیے وعدہ نبھایا کیونکہ آج اگر نبی وعدہ نبھا کے بتائیں گے تو کل ہم کو ان کے وعدے پہ یقین ہوگا۔ ان کا کیا ہے کہ آج تو میری زیارت کا آؤ، کل تمہاری شفاعت مجھ پہ واجب ہوگی۔ تو آج اگر انہوں نے اپنے وعدے کو نبھایا تو کل ہم ان کے وعدے پہ یقین کریں گے، اس لیے نبی نے اپنے سارے وعدوں کو نبھایا، کوئی وعدہ ایسا نہیں تھا جس سے نبی نے نہ نبھایا ہو۔ الینہم اریقتاً، سب سے زیادہ جو ہے وہ نرم خو، سب زیادہ نرمی سے پیش آنے والے، بہت ہی زیادہ سافٹ اسپوکن، سافٹ جو ہے وہ طریقے سے لوگوں سے پیش آنے والے۔ اکرمہم عشیرتاً، سب سے زیادہ موسٹ ریسپیکٹیبل انسان اپنے قریے میں، اپنے علاقے میں، ہندو مسلمان وہاں پہ جو بھی لوگ رہتے اس زمانے میں، ہر آدمی جس کی ریسپیکٹ کرے وہ ذات محمد مصطفیٰ کی تھی۔ من راہو بدیہتاً خوابا، یہ دیکھیے خاص چیز ہے، بہت امپورٹنٹ چیز جو مولا کائنات کی زبان سے محمد ابن ابراہیم ابن محمد بیان کر رہے ہیں کہ جو پہلی بار انہیں دیکھتا تھا وہ ان کو دیکھنے کے بعد جو ہے خوابا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی مبہوت ہو جاتا، اس پہ اتنا زیادہ اثر ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ جو ہے مبہوت ہو جاتا تھا، یعنی بالکل سرپرائز دیکھنے بعد اس کو ایسا گہرا اثر ہوتا تھا کہ بالکل جو ہمارے اردو میں کہتے ہیں سٹی پٹی گم ہو جاتی تھی اس کی انسان دیکھ کر ایک دم کسے دیکھ لیا کیا ہو گیا، اور یہ ایسا ہوتا ہے۔ اس کا یعنی اس کی دلیل دیکھیے خاص، کہتے ہیں یہاں پہ جو سب سے زیادہ وہ پاورفل اسپوکن جو ہے وہ تھا اینکر، وہ جب امام خمینی کا لینے کے لیے انٹرویو دیا تو ایک بار ان کو دیکھ کے ان کی آنکھوں سے آنکھیں جب ملی تو بہت دیر تک اس زبان سے الفاظ ہی نہ نکلے۔ وہ کہتا کہ ان کو دیکھ کر میری یہ حالت ہے تو نبی کو دیکھ کر کیا حالت ہوئی ہوگی۔ آج ہمارے علماء کو دیکھ کر انسان اگر مبہوت ہو جاتا ہے، اس کی سٹی پٹی گم ہو جاتی، تو نبی کو، لیکن اس کے بعد کیا دیکھیے اس کے بعد اگلا کیا، وَمَنْ خَالَتَهُ مَعْرَفَةً أَحْبَّهُ، اور جو ان کو پہچان لیتا ان کے ساتھ زندگی گزارتا تو ان سے محبت کرنے لگتا تھا، کیونکہ پہلی جو ہے وہ نگاہ میں ان کی صورت و شکل اتنی زیادہ عظیم خوبصورت، اتنی زیادہ ان کے چہرے پہ ابوہت تھی۔ ابوہت کہتے ہیں خاص کر کشش، خاص افیکٹ تھا کہ جس کی وجہ سے سامنے والا مبہوت ہو جاتا۔ اس کے بعد جب ان کے ساتھ زندگی گزارتا تھا تو وہ ان کے ساتھ محبت کرنے لگتا تھا۔ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، اور ہر انسان جو انہیں دیکھ کر کہتا تھا کہ میں نے ایسی شخصیت نہ کبھی پہلے دیکھی نہ کبھی بعد میں دیکھی۔ یہ خود یہ بتا رہا ہے کہ نہ پہلے دیکھی نہ بعد میں دیکھی، جس کی مثال نہ پہلے کے لوگوں میں نہ بعد کے لوگوں میں، وہ نبی ہم جیسا کیسے ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ حدیث ہے جس میں نبی کی عظمت کو بیان، تو یہ سب سے پہلے نبی کی ایک خاص عظمت ہے جس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے، قال علی علیہ السلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر وسہل الخلق ولین الجانب ولین البقب ولا غلیظ۔ یہ حدیث دوسری جس میں ارشاد فرما رہے ہیں، رسول اکرم کی شان بیان کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش مزاج، اخلاق اور نرم مزاج، باخلاق اور نرم مزاج تھے،
سچے اور سب سے زیادہ جو ہے محبت سے پیش آنے والے. ان میں کوئی بھی خشن چیز نہیں تھی, یعنی کبھی بھی کسی کے ساتھ جو ہے مس بیہیو نہیں کرتے تھے. یعنی امام علیہ السلام سے the messenger of Allah is always cheerful, ہمیشہ ان کے چہرے پہ تبسم رہتا. well mannered, gentle, he was not harsh and rude. یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر ہم harsh اور rude ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نبی کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. ہماری جو ہے وہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ نبی کے اخلاق کو, کردار کو اپنائیں تاکہ ہماری زندگی بابرکت ہو. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21, جس پہ بہت سی چیزیں آپ عرض کی, اسی کے اندر چند آپ کی خدمت میں چیز عرض کرتا ہوں. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. یہ کہتے ہیں کہ فی الحقیقت یعنی بغیر کسی ڈاؤٹ کے تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہایت ہی بہترین اور حسین نمونہ عمل ہے, نمونہ حیات ہے. ہر وہ شخص جو آخرت میں اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ کثرت سے ذکر الہی کرتا ہے. میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ جو بھی نبی کی سنت پہ عمل کرے گا اس کا چھوٹا عمل بھی زیادہ جزا کا حقدار اسے بنائے گا. You have an excellence example of the messenger of the God for any who seek the God in the day. Last day remembers the God frequently. یعنی اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے. رسول اس کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. ہمیں رسول کو کیا چیز ناپسند تھی وہاں سے آغاز کیا ہے. سب سے پہلی حدیث کیا ہے کہ جس میں یہ جامع صغیر کی حدیث ہے کہ رسول کو بیکاری پسند نہیں تھی, تنبلی پسند نہیں تھی, اور فالتو ٹائم ویسٹ کرنا پسند نہیں تھا, جو آج کی دنیا میں سب سے زیادہ فریکوینٹلی اویلیبل ہے. آدمی اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کو ٹائم ویسٹ کرنے کو مل جائے, اس میں بڑا اسے انجوائے ملتا ہے. کیا از بیکاری بطانت منفرد بود و می گفت خدایا از کسالت بی نشاطی سستی و تنبلی از عجز و زبونی بے تو پناہ می برم. یعنی خدا سے جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان کو بھگاتے ہیں نا, وہی لفظ استعمال کیا ہے انسان کے جو ہے وہ کسالت, یعنی انسان کا ایک دم جو ہے وہ بے بندوبار, اس بات کے لیے کہ بہت ہی زیادہ انسان تنبل ہو جائے. تنبل کا مطلب بہت ہی زیادہ انسان جو ہے سستی کرے. سستی نبی کو پسند نہیں تھی. چاق و چوبند ہونا انسان کو پسند تھا. جو سستی کرے گا وہ کھوئے گا, اور جو الرٹ رہے گا وہی انسان جو ہے وہ سکسیسفل ہوگا. تو نبی کو سستی, تنبلی, کاہلی, بے مقصد وقت کو ضائع کرنا اصلاً پسند نہیں تھا. اب یہ دیکھیے خوبصورت چیز ہے, اس کو آگے آئے گی کہ نبی نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی بیکار نہیں گزارا ہے. اگر ہم انہیں فالو کرتے ہیں ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ بیکاری یعنی فالتو میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنا نبی کو پسند نہیں تھا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے ٹائم کی ویلیو کو سمجھیں اور اسے انویسٹ کریں, چاہے دنیا کے لیے چاہے آخرت کے لیے. ٹائم ویسٹ کرنا الاؤڈ نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ جب بھی وہ کسی, اسی لیے وہ مسلمان کو کیا کرتے تھے, ہمیشہ جو ہے تشویق کرتے تھے, یعنی پروموٹ کرتے تھے کچھ کرو, اگر تم خالی رہو گے تو تمہاری زندگی ضائع ہوگی, آخرت میں اس کی تمہیں جزا نہیں ملے گی, تم ویسٹ کر دو گے. ویسٹ نہیں کرنا, اس کو یوز کرو کریکٹلی. اس لیے اب کیا کہا کہ عبادت کے جو ہے 70 جز ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ انسان ہمیشہ مصلی پہ رہے, اس کا مفہوم کیا وہ نبی کیا, عبادت کے 70 جز ہیں, اس میں سب سے بہترین جز کسب حلال ہے. کیا کہتے ہیں, he encouraged the Muslim to work hard and said worship has 70 parts and the best part is to lawful earning. انسان اگر اچھا جاب کر کے محنت کر کے کما رہا ہے تو نبی کہتے ہیں یہ بھی ورشپ ہے, یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی انسان کے لیے کار خیر ہے. اور اس کا آگے کہا کہ کما کر انسان کیا کرتا ہے, اپنے عشیرت, اپنے خاندان کے لیے, اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اسپینڈ کرتا ہے, اس میں لگاتا ہے. تو اگر وہ اس کو لگا رہا ہے تو یہ بھی اس کے لیے قیامت میں جزا کا سبب بنے گا, اس کو اس کا صلہ ملے گا, کیونکہ وہ چاہے اپنے لیے کمائے چاہے اولاد کے لیے کمائے, لیکن کمانے کے لیے لافل مینرز کو اختیار کرے گا تو یہ بھی عبادت, بلکہ کہا یہ بیسٹ عبادت ہے, یہ اس کے لیے سب سے اچھی عبادت ہے. اس کے بعد اگلی حدیث کان اذا آوا الی منزلہ جزا دخولہ ثلاث اجزاء جز اللہ جزءا للہ وجز اللہ عز وجل وجزءان لأہلہ وجزءا لنفسہ. اب دیکھ کتنا خوبصورت یہ سسٹم بیان کیا ہے کہ نبی جب بھی گھر میں آتے تھے تو گھر میں آنے کے بعد ٹائم کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے تھے. یہ ٹائم کیا کہا, بیکاری پسند نہیں ہے, ٹائم کو انویسٹ کرو. لیکن انویسٹ کیسے کرو, اس کے لیے نبی ایگزامپل ہیں. کہتے ہیں اپنی زندگی کے لمحات کو جب نبی گھر میں آتے تھے اپنے ٹائم کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے.
پہلا حصہ کس کے لیے؟ پہلا حصہ عبادت کے لیے، دوسرا حصہ فیملی ورک کے لیے، تیسرا حصہ اپنا پرسنل نیڈس کے لیے. کہ امام علیہ السلام said when the prophet of Islam went to his house he divided his time into 3 parts: a part for Allah Almighty, a part for his family, and part for his personal affairs. تو انسان اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تینوں میں نبی کی سنت تلاش کرنی ہے. اللہ سے کیسے ملاقات کرتے تھے، کیسے گفتگو کرتے تھے، کیسے عبادت کرتے تھے، فیملی سے کیسے اپنے پیش آتے تھے، اور اپنی پرسنل نیڈ کو کیسے پورا کرتے تھے. ہر چیز میں نبی نے ایگزامپل چھوڑیں تاکہ اس سے انسان کا ہر ایک زندگی کا حصہ کامیابی سے انکار ہو اور وہ اسے سنت نبی پہ استعمال کرے. میں نے سب سے بڑی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہت سی چیزیں نبی کو ضرورت نہیں تھیں لیکن پھر بھی کی تاکہ ہمارے لیے سنت بن جائے. جیسے خوشبو لگانا نبی کے لیے ضرورت نہیں تھی، ان کی خود پسینے کی خوشبو ہر عطر سے بہتر تھی، لیکن پھر بھی لگایا اس لیے تاکہ ہمارے لیے عطر لگانا سنت ہو جائے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کی بڑی دلیل دیکھیے، دلیل کیا ہے؟ خوبصورت دلیل آپ یاد رکھیں. یہ یعنی سادات جو تھے ان کے بدن سے خوشبو آتی تھی. یہ بنی عباس کے دور میں جب اس خوشبو سے انہیں قتل کیا جانے لگا تب انہوں نے دعا کی کہ ہماری خوشبو لے لیں ورنہ ہماری تو جان کو خطرہ ہے. یہ ہمارے لیے بلیسنگ نہیں رہے، اب ہمارے لیے مشکل ہو گئی. اس مشکل کو برطرف کرنے کی دعائیں کی گئیں. اس کے بعد یہ خوشبو گئی. روایت ہے اس کے بارے میں بہت ساری. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل امام ہادی ہیں کہ جن کے سامنے شیر آیا اور اس نے سجدہ کیا، ان کے اوپر اٹیک نہیں کیا. اس کا سبب یہ تھا کہ حیوان اگر اس انسان کو مخصوص پہچان رہا ہے تو اس میں کوئی خوشبو ہے جس سے حیوان پہچانتا ہے. یہ خوشبو تھی. تو آپ بتائیے کہ اگر ان کے بعد آنے والی اتنی جنریشن میں خوشبو تھی تو نبی کے بدن میں کتنی خوشبو آتی ہوگی. گلیاں مہکتی تھی، لیکن نبی نے لگایا تاکہ اس کی وجہ سے کیا تھا کہ وہ اس سے استفادہ کر سکے، ان کے لیے باعث خیر بن سکے، ان کے لیے باعث جو ہے وہ خوبصورتی بن. یہ نبی کا بہت بڑا فرمان ہے. ایک اور عمل، اس عمل سے پہلے بیچ میں ایک روایت آئی ہے، اس کو بھی سن لیتا. سب سے پہلی چیز، نبی نے بہت سے اس زمانے میں ایسے کام تھے کہ جو سماج برا سمجھتا تھا لیکن اسلام اچھا سمجھتا تھا، اس سے پروموٹ کیا. اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے کام، یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے لیکن آج اس کا اثر ہے. سب سے بڑی دنیا کے اندر جتنی بھی خواتین ہیں ان کی نگاہ میں نبی کا بہت بڑا مقام ہونا چاہیے. کیوں؟ ان کی عظمت کو بڑھانے والی ذات کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے مولا، میں نے حدیثیں جو ہے سب مولا کہنے کہ قال علی علیہ السلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بشر بجاریت قال ریحانۃ ورزقها علی اللہ. کہتے جب بھی نبی محمد مصطفیٰ کو کسی کے یہاں بیٹی ہونے کی اطلاع دی جاتی تھی نبی خوش ہو جاتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے جو ہے وہ پھول نہیں بلکہ پھولوں کا گلدستہ ہے. یہ تمہارے لیے پھولوں کا گلدستہ ہے اور اس کا رزق اللہ پر ہے، تمہیں اس کے لیے رزق کمانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمہارے لیے رزق لے کر آئی ہے، یہ تمہارے لیے رزق لے کر آئی. آج دیکھیے سب سے بڑی مسئلہ کیا ہے معاشرے نے، یہی ہندوازم میں یہی تو سب بڑی پرابلم ہے. کیوں آج کل انڈیا کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں کرنے دیتے؟ وہ میں بچی کو لڑکا ہے لڑکی ہے، کیوں اس کا پتہ چلا لڑکی ہے تو کل کر دیں. کیوں؟ اسے بوجھ سمجھتے ہیں آج بھی. کتنا سارا جہیز لے جائے، پالیں بھی اور پھر جہیز بھی دیں. تو اس کے لیے یہ سماج کی برائی تھی. آج بھی اتنی، اگر آج اتنا انسان کے پروگریس کرنے کے بعد برائی ہے تو اس زمانے میں برائی کا لیول کیا ہوگا، جس سے پتہ چلتا ہے. لیکن اس وقت نبی نے اس معاشرے میں جہاں زندہ لڑکیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا خوشی کا اظہار کر کے بتایا کہ کتنا بڑا عزم ہے. امام علیہ السلام سے whenever the messenger of God was given the good news of birth of a girl, he would say she is a bouquet of the flowers and her sustenance is with Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ امام کا بہت بڑا کام ہے جو امام نے رسول نے کیا اور رسول نے کام کیا. اس کا مطلب سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں سے لڑنا اور ان کی پرواہ نہ کرنا، یہ نبی کا بہت بڑا میسج ہے. بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم برا سمجھتے ہیں لیکن اگر شریعت اچھا سمجھتی ہے تو اس کے اندر پھر ہمیں کوئی آر نہیں کرنے میں. یہ نبی کا ایک بہت بڑا میسج ہے. اب یہاں آج کے جو ہے اس میں وقت کم ہے انشاءاللہ، لیکن 2 چیز سبجیکٹ ہونے تھے انشاءاللہ. اگر دونوں ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ایک انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا. سب سے پہلی چیز ہے کہ پہلے خود میں تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں. ایک ہے کیسے نبی بیٹھتے تھے اور ایک کیسے نبی سوتے تھے. یہ 2 چیزیں آپ کے لیے خاص ہیں. بہت ساری چیزیں میں جمع کی لیکن 2 چیز جو آپ پریکٹیکلی آج کے اس خطبے سے لے جائیں اور اپنی زندگی میں اپنائیں اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ قال امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ پہلی حدیث ہے، اس سے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے بعد دوسری حدیث ہیں انشاءاللہ. کہتے ہیں اکثر ما یجلسو تجاہ القبلہ. کہتے ہیں نبی
جب بھی بیٹھتے تھے اکثر قبلے کی طرف بیٹھتے تھے. کیا ہے؟ امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم said the messenger of God peace be upon him used to sit most of the time facing the قبلہ. کیوں؟ اس کا سبب بیان گے. اس میں قبلہ مونیتھزم یعنی توحید کا مرکز ہے. جب بھی انسان قبلے کی طرف بیٹھتا ہے تو خود ایک عبادت ہے, اور نہ صرف عبادت ہے بلکہ وہ اس قبلے سے یعنی توحید کے مرکز کی طرف رخ کر کے وہاں سے انسپائریشن, وہاں سے اللہ سے ہدایت لیتا ہے. وہ اپنی زندگی سے کو بابرکت بناتا ہے. اور سب سے بڑا بات ہے کہ انسان کا بیٹھنا ہی اگر نبی کی سنت پہ معمول ہو تو انسان کے لیے وہیں سے عبادت کا آغاز ہے. یہ بہت, اب یہ اس کے لیے بڑی ڈیٹیل ہے, بہت ساری چیزوں سے اس میں لکھی ہیں, لیکن کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ خالی مین میسج آپ تک پہنچ جائے تاکہ اس سے ہم لوگ فائدہ اٹھائیں. سب سے 10 یا 12 ایٹیکیٹیں خالی بیٹھنے کے. کتنے؟ 10 یا 12. یہ بہت ساری روایتیں میں نے اسے شارٹ کر کے آپ کے لیے سلیکٹ کیا, ورنہ بہت ڈیٹیل ہے اس کی. سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ اٹھنا اور بیٹھنا یہ کریکٹ اپ برنگنگ کی علامت ہے. ہمارے والد ہمیں بہت ادب سکھاتے تھے, بہت زیادہ. ہم جب کبھی جے پور جاتے تھے, اس بھائی کے بزرگ وہاں رہتے تھے, ان کے بہت بڑے بزرگ لوگ تھے, تو وہ ہمیں دیکھتے تھے تو بڑے ہم لوگ ہمبل, آداب, سلام, جھک کے تمیز سے بیٹھنا, یہ کرنا اٹھنا. تو ہمیں دیکھ کے کہتے کسی گھر میں لوگ کتنے پڑھے لکھے ہیں یہ ان سے مت پوچھو, بچوں کو دیکھو کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں. اگر ان میں ادب آداب ہے اس کا مطلب یہ گھر میں پڑھے لکھے ایٹیکیٹ لوگ ہیں. لیکن اگر بچہ ہی گڑبڑ کر رہا ہے تو معاملہ گڑبڑ ہے. اچھا, یہاں ہمارے مرکز میں تو ابھی پتہ نہ کتنے کم سے کم 12 سے زیادہ سینٹرز پہ مجلس پڑھ گیا محرم میں. ہر سینٹر کی کمپلین یہی ہے, ہاں, کہ بچے جو ہیں وہ جب جاتے ہیں تو بھوچال مچا کے جاتے ہیں. یہ جو مسئلہ ہے, بس فرق یہ ہے کہیں والنٹیئر زیادہ ہیں تو کمپلین نہیں کرتے, کہیں والنٹیئر کم ہیں تو کمپلین کرتے ہیں. اور آپ یقین مانیں وہ جو معاملات دیکھیں وہ بہت غضب کے ہیں. یہ جیسے یہاں تو بس بھی جگہ وہ کیوں بچوں کی سب, لیکن فرق کیا ہے, شاید وہ یہاں آ کے کھل جاتے ہیں یا ان کو کچھ الگ انرجی آ جاتی ہے, جو بھی معاملہ ہے وہ دوسرے تو ایک وہ الگ مرحلہ. بچوں کو کھیلنے کودنے دینا چاہیے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بہرحال جب مجلس ہو, جب بیٹھنا اٹھنا ہو تو اس وقت ادب آداب بہت زیادہ ضروری ہے. بیٹھنا ہے اٹھنے میں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ انسان کے وجود سے ہمبلنس ٹپ کے ایروگینٹ نہ ہو. یہ یاد رکھیں, بہت بڑی چیز ہے. نبی کیا جب بیٹھتے تھے کیا بیٹھتے تھے؟ بالکل عبد کی طرح, بندے کی طرح. ہمیشہ جب بیٹھتے تھے بہت ہی ہمبلی بیٹھتے تھے, بہت ہی زیادہ انسان جو ہے اپنے. دوسرا کیا ہے جب بیٹھتے تھے, اچھا یہ بھی دیکھیں بڑی ڈبیٹ ہے, یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے. اس ڈبیٹ کو انشاءاللہ پھر کبھی ہوگا تو عرض کروں. کبھی بھی 4 زانو نبی کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. 4 زانو کیسے؟ آلتی پالتی مارک, اسے 4 زانو کہتے ہیں. 2 زانو کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ حالت تشہد میں بیٹھتے ہیں. ہاں, یہ بڑی ڈبیٹ ہے, اس کی ڈبیٹ بہت بڑی ہے. اب آپ بتائیں, ہمارے یہاں ممبر بیٹھتے ہیں آج کل لوگ 4 زانو ہیں. یا جا کے پڑھیں, یہ ڈیٹیل ہے میرے پاس ساری اس کی, ایسا نہیں اپنی مرضی سے نہیں کرنا. 4 زانو بیٹھنا نبی کی سنت نہیں ہے. یہ ہے دیکھیے سب سے بڑی. اب آپ نبی کی سنت بیان کرنے کے لیے نبی کی طرح بیٹھے ہی نہیں ہے تو کیسے سنت بیان کر رہے ہیں بھائی آپ؟ نبی کی سنت کے لیے یہ سب سے بڑا مرحلہ. ڈبیٹ ہے, بہت بڑی ڈبیٹ ہے. دوسرا کیا ہے, جاہل لوگ جیسے اس زمانے میں بیٹھتے تھے, نبی کبھی ویسے نہیں بیٹھے. عرب جاہل جب بیٹھتے تھے تو بیٹھتے وقت کیا کرتے تھے, وہ اپنے جو کہ لازمی وہ کیا بیٹھتے تھے, دگداشا بیٹھتے تھے. دگداشا تنگ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ اوپر کھسک جاتا ہے, وہ ساق کے پا یعنی آپ کی پنڈلی رونما ہو جاتی ہے. نبی کبھی بھی اپنے پیر کے حصے کو منکشف نہیں کرتے تھے, ایکسپوز نہیں کرتے تھے. ہمیشہ جب بیٹھتے تھے ان کا لباس پورا ان کی باڈی کو کور کیے رہتا تھا. اس کے بعد کیا ہے, جب بھی بیٹھتے تھے ذکر الہی کر کے بیٹھتے تھے, ذکر الہی کر کے اٹھتے تھے. اور بیٹھتے وقت کیا کرتے تھے, اچھا ابھی رات اکیلے بیٹھے تو ایک الگ مرحلہ ہے. بز میں جب بیٹھتے تھے تو نبی کبھی بھی بیٹھنے میں اس کا خیال رکھتے تھے کہ لوگ ایک دوسرے کے آگے پیچھے نہ بیٹھے بلکہ سرکل میں بٹھاتے تھے. سرکل میں کیوں بٹھاتے تھے؟ تاکہ سب کی جگہ ایک جیسی ہو جائے. ورنہ ہوگا کہ آگے بیٹھا یہ امیر ہے, پیچھے بیٹھا وہ فقیر ہے. ہاں یہ تو اسی لیے وہ ہمیشہ سرکل میں. دوسرا کیا ہے, جب بیٹھتے تھے سرکل سے تاکہ سبھی ایکول ہو جائے, سب کی جگہ ایکول رہے. سرکل میں سب بیٹھیں, سب کا سامنا آمنا ایک, کبھی بھی ایک کی طرف نہیں, سب کی طرف ایک ساتھ دیکھتے تھے. سب کی طرف کیا دیکھتے تھے؟ ایک ساتھ دیکھتے تھے. اور جب بھی خود کسی مجلس میں جاتے تھے کبھی بھی اپنے کوئی مخصوص جگہ تلاش نہیں کرتے,
بلکہ جو ان کے انٹرنس پہ جو سب سے پہلے سٹنگ اویلیبل ہوتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے. کبھی بھی اپنے کو مخصوص جگہ انہوں نے تلاش نہیں کی. اب کبھی بھی نبی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان کو کبھی بھی تکیہ لگائے ہوئے نہیں دیکھا, کبھی بھی تکیہ نہیں لگاتے تھے. ہاں کبھی کبھار اب مجبوری ہوتی ہے تکیہ بھی لگائے, لیکن تکیہ لگانے کی ایک روایت ہے. لیکن تکیہ لگانے میں کس لیے تکیہ لگایا خاص کر کے؟ دوسرا کہ جب بیٹھے ہوتے تھے مسجد میں اکیلے بھی, بہت مشہور واقعہ باہر آپ نے تھوڑا بہت ڈیٹیل سے اس کے اندر ہے, انگریزی میں پاس وقت نہیں, میں انشاءاللہ بچوں کے لیے کبھی پڑھ دوں گا الگ سے یہ کہ کتنی ایٹیکیٹ ہے, خالی سٹنگ ایٹیکیٹس کتنے نبی کے. تو اگر بیٹھے ہیں اکیلے بھی تو جب کوئی آتا تھا ملنے کے لیے نبی سے, نبی باقاعدہ کھسک کے اپنے پاس جگہ دیتے تھے. اور یہ روایت ہے باقاعدہ اس کے اندر میرے پاس کہ جب ایک مرتبہ کوئی شخص نبی کے پاس آیا تو آنے کے بعد اس نے جیسے ہی جو ہے وہ نبی کے پاس بیٹھنا چاہا, نبی اور کھسک گئے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کہ اتنی ساری جگہ پڑی تھی, خالی تھی مسجد, آپ نے کھسک کے جگہ کیوں دی؟ تو نبی نے کہا اگر میں نہیں کھسکتا تو اس سے یہ تو پتہ چلتا مسجد میں جگہ ہے, لیکن یہ پتہ نہیں چلتا اس کی جگہ میرے دل میں ہے. تو اسی لیے کہا یہ تاکہ ہمیشہ جو ہے اس کے لیے خاص کر کے جگہ کو خاص. اور اس کے بعد کیا کرتے تھے کہ اگر تکیہ کب دیکھا کہ تکیہ لگائے ہوئے ہیں تو اپنے تکیے کو جو ہے وہ فوراً ہی کیا کرتے تھے اس شخص کو دے دیتے تھے, تاکہ یہ لکھا ہے پوری روایت یہاں پر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ بالین یعنی تکیہ تھا. سلمان آئے تو سلمان جیسی آئے تو انہوں نے اپنی بالش نکال کے سلمان کو دے دی کہ سلمان یہ تم لگا لو تکیہ. تو سلمان نے جیسی تکیہ لگا تو نبی نے حدیث بیان کی کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے متکا یعنی تکیہ پرووائڈ کرے گا, یعنی بیٹھنے کی جگہ دے دے گا, اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے گا, تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا. یہ ریسپیکٹ نبی نے کتنا بیٹھنے کے لیے کتنا بڑی حدیث ہے یہ معصوم کی. خود اس کو کس نے, شاہ عبد العظیم حسنی نے اس حدیث کو بیان کیا. بہت بڑی حدیث ہے, اس میں سے کچھ حصہ میں نے بیان کیا تاکہ مجلس میں نشستن اور برخاستن کی کیا منزل ہے. اب نبی کیا دعا پڑھتے تھے یہ دعا سن لیں کہ وقت کم ہے, انشاءاللہ بہت سی چیزیں اس سلسلے میں. نبی جب بیٹھتے تھے اٹھتے تھے ہمیشہ ذکر الہی کے بغیر نہ تو بیٹھتے تھے نہ ذکر الہی کے بغیر اٹھتے تھے. کس دعا کو نبی پڑھا کرتے تھے؟ یہ دو دعائیں, لیکن ایک میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ انت استغفرک و اتوب الیک. کہتے تھے اے خدا تو پاک ہے, تیری برتری تیری حمد و ثنا ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور تجھ سے بخشش چاہتا ہوں, تجھ کی طرف پلٹتا ہوں. Glory to be the God and the praise to be you. I bear witness there is no God but Allah subhanahu wa ta'ala. I seek your forgiveness and repent to you. تو یہ جو دعا کرتے اس کا مطلب کیا, اٹھتے بیٹھتے. یہ دیکھیے اتنی بڑی چیز, اس کی بھی بہت ڈیٹیل ہے, وقت نہیں. اس کا ریزن دوسری ایک دعا اور بیان کی گئی, وہ ام سلمہ سے. ام سلمہ رسول کی زوج ہیں, انہوں نے ایک دعا ہمارے محدث نورین مستدرک وسائل میں جو ہے بہت بڑی ہمارے یہاں فقہ کی کتاب ہے, اس کی جو ہے جلد 10 صفحہ نمبر 554 پہ دعا نے نقل کی ہے, سبحان اللہ و بحمدہ واستغفر اللہ واتوب الیہ. یہ آسان ہے آپ کے لیے یاد کرنا, اسے تو یاد کرنا مشکل ہوگا, اس لیے میں نے وہ والی آپ کو سنا دی جو آپ کو یاد ہے. کیا یاد ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ, یعنی سجدے کی آدھی دعا, سجدہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد بیٹھنا. یعنی اب سجدے میں جو بیٹھتے ہیں یعنی اس طرح سے نبی اٹھتے بیٹھتے تھے. اس دعا کو ریگولر پڑھتے. کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے پڑھتے تھے تاکہ اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت میں شمار ہو, یہ خاص کر کے. تو اس کی بہت ساری انشاءاللہ دلیلیں, پھر انشاءاللہ دوسرے خود میں چند چیز عرض کرتا ہوں, وقت کم ہے, لیکن یہ نبی کے ایٹیکیٹس ہیں. اب ہم اپنے کتنی زندگی کے اٹھنے بیٹھنے کو اس سے مشابہ کرتے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری. جتنی باتیں ہمیں یاد رہ جائیں ہم اس سے اپنے انشاءاللہ اپنائیں. اپنانے کے لیے چند چیزیں انشاءاللہ میں دوبارہ دہرا دوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں کہ ہم نبی کی سنت پہ اپنی لائف میں ہر پارٹ میں انف نالج رکھتے ہوں تاکہ ہم اسے امپلیمنٹ کر سکیں اور ہماری زندگی حد اکثر نبی کی ذات سے مشابہ ہو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح. پارلیمنٹ جو واسطہ بند پاک میں شفاء کامل اجت فرمائے, پشم شان دور فرما دے, ہماری عبادت کو قبول فرما لے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ورنہ میں انشاءاللہ محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں. پالن جنات قید بند میں رہائی عطا فرما, جنات بیمار خصوصاً وانا عبد بھائی محمد بھائی مذاہب بھائی مقصود اشتاق ناس بھائی سنا بنو اشتا پر اجاز بھائی پالن جنات بیمار سب کو شفاء کامل اجت فرما. میں نے اس میں قیامت عالم محمد کے چاہنے والے بے شکر وعدہ ذکر محمد عالم محمد کا نظارین امام حسین ذاکرین امام حسین ناصران امام حسین باقر ہیں. ہمارے امام زمان کے ظلم میں تاجیل عطا فرما, ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين. پاک و منزہ پردن اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے. پاک و منزہ پردن ہر شخص نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے. پاک و منزہ پردن برابر ہماری نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے. پاک و منزہ پردن بڑا عفو بخشش کرنے والا ہے. پاک و منزہ پردن جس ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا. نبیوں کو طولانی سلسلہ بھیجا. صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. وجل اللہ فرج بشر محمد ہم جن کے ظہور سے دنیا دل و انصاف سے بڑھ جائے گی. ظلم و جور ختم ہو جائے. تاجر ظہور کے لیے دعا گوئیں. انشاءاللہ ہمیں خدا نبی کی سنت پہ زیادہ زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. میں نے عرض کیا کہ نبی کی ذات ہم سب کے لیے نمونِ عمل ہے، اور ہم جتنا زیادہ نبی کی ذات سے اہل بیت کی زبان سے واقف ہوں گے اتنا ان کی ذات کو اپنی زندگی میں ڈھالیں گے، ان کی بات کو اپنائیں گے کہ ہماری باعث سے خیر و برکت بن جائے، ہمارے لیے نجات کا سبب بنے. یہ ایک حدیث صرف تبرکن وقت نہیں کہتے ہیں. کان رسول اللہ، یہ حدیث جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکلو اکل العبد و یجلس جلست العبد و کان یاکلو علی خسیس و ینام علی حسیس. کہتے ہیں نبی کی زندگی بہت سمپل تھی. ہمیشہ جب بھی بیٹھتے تھے ایسے بیٹھتے تھے جیسے کوئی غلام بیٹھ رہا ہو. یہ بہت بڑی چیز ہے انسان کے لیے، کیونکہ دیکھیے بادشاہوں کا بیٹھنا اور ہے. بادشاہ جب ہے نا تخت پہ بیٹھتے ہیں، آپ نے دیکھا کیا رونت ان میں ہوتی ہے. جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے اس نے ابدیت کا پیغام دیا، رونت کا پیغام نہیں دیا. ساری چیز کا جس کا اختیار ہو، جو کن کی منزل پہ ہو، اس نے بتایا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پروردگار عالم کی ذات سپریم ہے، اس لیے اس کے سامنے ہمبلنس کو. تو جلس صاحب وہ کان یاکل علی الحسیس، بیٹھ کر کیا چٹائی پر بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے. بالکل لازمی آج انوینشن ہے، آپ بیٹھ کر کھاتے ہیں، صوفے بیٹھتے ہیں، اس میں حرج نہیں، لیکن خیال رکھیں اس میں انسان کے دل میں ہمیشہ جو ہے وہ خضوع و خشوع ہونا چاہیے. انسان کے لیے دل میں اگر اس کے وہ خوف ہے الہی ہے تو کوئی حرج نہیں. تو یہ کہہ دیا. اور اس کا ینام الحسیس، سوتے بھی کس کے اوپر تھے. اب اس سونے پہ بہت ڈیٹیل میرے پاس وقت نہیں، انشاءاللہ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پہ عرض کروں گا سونے کی کتنی ڈیٹیل ہے. ان کی نیند پہ میں نے پوری مجلس پڑھی، لیکن نبی کے سونے کے آداب بہت الگ سے ایکسپلین کیے گئے ہیں تاکہ اس کی بڑی 10-15 اس کی بھی جو ہے وہ سنتیں، جو نبی کے سونے کی سنتیں 10-15 ہیں.
تو کیونکہ وقت نہیں، اس لیے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پہ. لیکن یہاں کیا ہے کہ ان کا بستر اتنا سمپل تھا کہ انسان تعجب کرے گا. کبھی کبھی تو کچھ بچھاتے ہی نہیں تھے، خالی چادر بچھائے سو جاتے تھے. تکیہ بھی لگا لیے تو لگا لیا، نہیں لگایا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پتھر پہ تو کیا لگا لے. اس طرح سے اپنی زندگی کو سادہ ترین طریقے سے نبی نے گزارا ہے، تاکہ دنیا میں کوئی بھی انسان جو ہے ان کی اتباع کے لیے کسی خاص پروٹوکول کو تلاش کرنے کی اسے ضرورت نہ پڑے. کم ترین اشیاء میں بھی وہ نبی کی سنت پہ عمل کر کے کثیر جزا کا اللہ سے حقدار ہو جائے. اس لیے نبی نے اپنی زندگی کو سادہ ترین طریقے سے گزارا. یہ ہمارے لیے بیسٹ سنت ہے انشاءاللہ، تاکہ ہم اس پہ عمل کریں، ہماری باعث خیر و برکت بن جائے. مینلی جو ڈسکشن ہے وہ یہ کہ نبی کی سنت کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اسے اپنے مد نظر رکھنا، اور ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی روٹین میں اپنانا، تاکہ ہماری باعث خیر و برکت بنے. خاص کر کے جو آج کا میسیج ہے بچوں کے لیے، نارملی دے ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو سٹ، ہاؤ ٹو گیٹ اپ، اینڈ وین یو سٹنگ ان فرنٹ آف ادرس نیور اسپریڈ یور لیگز ان فرنٹ آف دیم. دس کنسیڈر ڈس